جو ایلات نام کی بندرگاہ ہے اسرائیل کی 85% جو ہے وہ ویران ہو چکی ہے۔ اب اسرائیل نے گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیے اور سب سے پہلی جو 57 ملک مل کے نہ کر سکے وہ صرف یمن کے کچھ لوگوں نے کر کے دکھا دیا، اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے کہ ان کو مار دیا جائے۔ یہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن ظلم کے دن گنے جا چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فلسطین کے مسائل جو ہیں وہ بہت ہی اندوہناک ہیں، اور اس پر بولنا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں، اب لوگ بول بول کے تھک چکے ہیں، اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں اب مزید بولنا اس بات کی اہمیت کو کم کرتا ہے، یا یہ بات اب اس بولنے کے قابل نہیں رہی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ فلسطین کا ایشو آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسے آج سے 70 سال پہلے وہ موجود تھا، اور اب تو اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے جب ظلم اور بربریت جو ہے وہ اپنی انتہاؤں پر پہنچ چکی ہے۔ اسرائیل نہتے لوگوں پر بمباری کرتا ہے، 10,000 بچے اس جنگ کا شکار ہوتے ہیں، 20,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اب بھی اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب بھی اس بات کا ہم سوچ رہے ہیں کہ اب بہت ہم نے بول لیا، بہت باتیں کر لی، اب ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے؟ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ظلم ہمیشہ جب بڑھتا ہے تو وہ مٹنے کے لیے ہوتا ہے، ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور جب قربانیاں بڑھتی ہیں تو وہ رنگ لاتی ہیں۔ فلسطین کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ تقریباً 2 مہینے 20 دن سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنے گھر برباد کروا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کی قربانیاں اگر بندے نہیں دیکھ رہے، رب نہیں دیکھ رہا؟ رب دیکھ رہا ہے۔ اور جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں بہت ہی حوصلہ افزا خبریں ہیں اس حوالے سے کہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ حماس کے لوگ جو ہیں وہ 1 مہینہ 10 دن 15 دن نکالیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ صورتحال ہے کہ ان کی بریگیڈز جو ہیں وہ واپس جانا شروع ہو گئی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے نقصان، جنرل لیول تک کے لوگ ان کے وہاں پر جو ہیں وہ موتی گھاٹ اترے ہیں اسرائیل کے، اب وہ واپس جانا شروع ہو گئے۔ اب اسرائیل نے گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیے ہیں، اور سب سے پہلی جو 57 ملک مل کے نہ کر سکے وہ صرف یمن کے کچھ لوگوں نے کر کے دکھا دیا۔ باب المندب جو ہے بحیرہ احمر میں ایک جگہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، وہاں پر حوثی ملیشیا کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے، اور وہ اٹیک جو ہے وہ سمندر میں جو چلنے والے وہ جہاز ہیں ان پر ہوتا ہے، اور ان جہازوں کے پہ اٹیک ہونے کی وجہ سے جو ایلات نام کی بندرگاہ ہے اسرائیل کی وہ 85% جو ہے وہ ویران ہو چکی ہے۔ اور اب اسرائیل نے خود بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اب اس نے اپنے بڑے آقا اور بڑے جو ہے ڈاکو، میں کہتا ہوں بڑا ڈاکو، بڑا چور امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ میرے آقا آپ ہمیں بچائیے، یہ تو اب دوسرے کام کی طرف چل پڑے ہیں۔ اور حوثی ملیشیا کا میں ان کو داد دیتا ہوں، جو کام 57 ملک نہیں کر سکے وہ حوثی ملیشیا کے ایک ڈرون نے کر کے دکھا دیا، اور اب سارے جو ہے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ان سے کیسے نپٹا جائے۔ اور وہ ایلات نام کی جو ان کی بندرگاہ ہے وہ مصروف ترین بندرگاہ تھی، اس پہ ساری جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن، جتنا بھی ان کا سامان وہاں پر آتا تھا جاتا تھا وہ اس بندرگاہ سے آتا تھا۔ اب اسی بندرگاہ کو وہ بند کر رہے ہیں، 85% وہ بندرگاہ بند ہو چکی ہے، اور اب اگلے دنوں میں مزید یہ کہ مکمل طور پر وہ بند ہو جائے گی۔ اور اب جو وہاں پر بحری جہاز آ رہے ہیں، بحری بیڑے آ رہے ہیں، بحری تجارت ہو رہی ہے، وہ ڈبل فاصلہ کر گیا ہے۔ پہلے اگر ایک شپ جو ہے وہ 10 دن میں پہنچتا ہے، 15 دن میں پہنچتا ہے، تو وہی شپ جو ہے وہ 32-33 دن میں پہنچ رہا ہے۔ اور بڑی بڑی شپ کمپنیاں جو ہے انہیں ہاتھ کھڑے کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بس کا بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو اتنی دور سے لا کر اتنی مشکل اوپر سے جو ہے فاصلہ کر کے آئے، یہ بہت مشکل ہے۔ اب
امریکہ جو ہے وہ کودا ہے, اس نے کہا جی اب جنگ بندی کریں, اب ملک میں امن ہو. اور بھائی جب آپ ان کو آگے دکھائیں گے تو یہ جنگ بندی کریں گے. اور یہ جو ہے دیکھ لیا ہے دنیا نے, اور دکھا دیا ہے حوثی ملیشیا نے, اور دکھا دیا ہے حماس نے, اور دکھا دیا ہے لبنان کے ان غیوروں نے کہ ہم اپنا رائٹ استعمال کر سکتے ہیں. کب تک ہمیں مارو گے؟ کب تک تم بم برساؤ گے؟ ہمارے پاس بھی ہیں بم, ہم برسا سکتے ہیں. ہم بھی تمہارے ظلم کا بدلہ جو ہے وہ تمہارا ظلم کا بدلہ تمہاری تجارت کا بیڑا غرق کر کے کر سکتے ہیں. اور یہ دکھا دیا. اور اب صورتحال یہ ہے ملیشیا کے اس اٹیک کی وجہ سے اب امریکہ اور دوسرے جو ممالک ہیں جو تجارت کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ جنگ بندی کی جائے. اطلاعات ہے کہ 10 دن کے لیے جنگ بندی کر رہے ہیں. مزید انشاءاللہ الرحمن جو ہے 10 دن نہیں, اب یہ مکمل سیز فائر ہوگا, کیونکہ اب ان کے بس کی بات ہی نہیں رہی الحمدللہ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان مجاہدین کی. اور جو آن گراؤنڈ جو مجاہدین جو ہے وہ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں, اور جس طرح وہ گریلا جنگ کر رہے ہیں, سبحان اللہ. انہوں نے تو ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے لیکن اتنی بڑی فوج, اتنے بڑے آلات دنیا کو بیچتا ہے, جدید آلات اسرائیل. اور خود صورتحال یہ ہے کہ اس کے جرنیل وہاں پہ مر رہے ہیں, جرنیل اس کے. اور یہ بہت ہی حوصلہ افزا صورتحال ہے امت مسلمہ کے لیے. امت مسلمہ تو نہیں کہہ سکتا میں, مسلمانوں کے لیے. امت مسلمہ کا نام اپنا لیا کرے. مسلمان جو درد دل رکھتے ہیں ان کے لیے بہت حوصلہ افزا صورتحال. اور دوسرا, عثمان خواجہ ایک آسٹریلیا کے پلیئر ہیں, بہت اچھے پلیئر ہیں, اوپنر پلیئر ہیں, بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ بہت اچھی کھیلتے ہیں اور بڑی دنیا ان کو مانتی ہے. عثمان خواجہ نے اپنے جو بوٹ ہیں ان پر ایک عبارت لکھی کہ جانے سب برابر ہیں. وہ بھی انسان ہیں, اسرائیلی بھی انسان ہے, فلسطینی بھی انسان. تو اس کو اپنے بوٹ کی سائڈ پہ اس نے لکھا, جو اس کو وہ بوٹ پہن کے وہ کھیلتا تھا, اس کو روک دیا گیا کھیلنے سے کہ آپ یہ بوٹ پہن کے نہیں کھیل سکتے ICC کی طرف سے. اور اس کی انتظامیہ نے, میں داد دوں گا, آسٹریلیا کے بورڈ نے ICC کی بات نہیں مانی. انہوں نے سپورٹ کیا اپنے پلیئر کو. اور ہمارے پاکستان والے ہمارے بیک ڈور پہ کہتے ہیں کہ بند کر دو کر دو کر دو, کوئی مسئلہ نہیں, کر دو کر دو. اعظم خان کا واقعہ, رضوان کا واقعہ آپ کے سامنے ہوا. اب عثمان خواجہ نے کہا چلے ٹھیک ہے جی, میں بوٹ نہیں پہنے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ تمام جانیں برابر ہے, ہر ایک کو جینے کا حق ہے. تو اب اگلا کام کیا ہوا, جب وہ پاکستان کے خلاف کھیلنے کے لیے میدان میں اترا ٹیسٹ میچ, انہوں نے بلیک جو ہے وہ پٹی باندھی ہوئی اور اس پر بھی ICC کو اعتراض ہوا. اور پھر عثمان خواجہ نے کہا کہ آپ کو اعتراض کیوں ہو سکتا ہے, کیوں آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے؟ جب میں انسٹاگرام پہ دیکھتا ہوں, جب میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو بچے رو رہے ہیں, انسانیت رو رہی ہے, بچے مر رہے ہیں, تو آپ کو اس کا احساس نہیں ہے؟ میں تو صرف انسانیت کے لیے, میں سیاسی طور پہ نہیں کر رہا, میں تو انسانیت کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ انسان مر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میں داد دوں گا ان کی ٹیم کے کیپٹن, جو آسٹریلیا ٹیم کے کیپٹن ہیں, جو بھی ورلڈ کپ جیتے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم عثمان خواجہ کے ساتھ کھڑے. یار دیکھیں, اچھی گریسفل بات کی اس نے کہ بالکل وہ ٹھیک کام کر رہا ہے. ظلم ہو رہا ہے جو فلسطین کے مسلمانوں پر, اس کو اگر وہ جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کر رہا ہے تو ہم اس پروٹیسٹ میں اس کے ساتھ کھڑے. اور ICC جو ہے اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آپ کہتے ہیں جی ہم کھیت کو سیاست میں شامل نہیں کرنا چاہتے, تو یار کہیں نہ کہیں انسانیت کو شامل تو کر لیں نا. سیاست نہ کریں, انسانیت کر لیں. جو انسانی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور جو زیادتی ہو رہی ہے, یہ بہت خطرناک ترین صورتحال. ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں فلسطین کے اندر, فلسطین کے شہروں میں اب قبرستان بھی محفوظ نہیں. قبرستانوں میں بمباری کر رہے ہیں اسرائیل والے, کیمپ لگے ہوئے ہیں, اب کیمپوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں, کیمپوں میں لوگوں نے رہنے دے رہے. یہ صورتحال ہے. یہ ہے ان کی انسانیت, یہ ہے ان کی اعلیٰ اخلاقیات, یہ ہے ان کی ویمن رائٹس. اور ٹھیک بات کی ہے بالکل دنیا نے. اب لوگ دنیا کہہ رہی ہے اور ہیومن رائٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ دنیا ہیومن رائٹ کا خیال کرتی ہے. جہاں اپنے رائٹس کی بات ہوتی ہے
وہاں پر وہ خیال کرتی ہے. جہاں انسانوں اور غریب لوگوں کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس کا خیال نہیں کیا جاتا. اگلی بات جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ اب جو اندر امدادی سامان جا رہا ہے اب اس پہ بھی ان کو پریشانی ہے کہ امدادی سامان کیوں جا رہا ہے. اس سے تو جو حماس کے لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور بھائی تو 11-15 لاکھ لوگ دوسرے بیٹھے ہیں ان کو فائدہ, وہ ان کو مارنا ہے, وہ ان کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے یہ مر نہیں سکتے, اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے کہ ان کو مار دیا جائے. یہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہ انشاءاللہ زندہ رہیں گے اور انشاءاللہ الرحمن ظلم کے دن گنے جا چکے ہیں. آخر میں الحمدللہ رب العالمین کفالت کمیونٹی سینٹر اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. گھر کی رینوویشن جو ہے, جو ہماری بلڈنگ ہے, جو ہمارے کیمپس کی جو رینوویشن ہے الحمدللہ وہ جاری ہے. اور اس میں کیونکہ جیسے ہی ہمارے ہینڈ اوور ہوگا تو پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو ہے وہ سیٹنگ کرنے کے لیے پہلا کام وہاں پر جو ہمارا ہاسٹل ہوگا اس ہاسٹل کی تیاری ہے. اس کے لیے ہمیں فرسٹ آف آل جو ہے وہ بنک بیڈز جو ڈبل بیڈ ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ایک بیڈ جو ہے جو اچھی کوالٹی کا بیڈ ہے اس کا ریٹ ہمیں ملا ہے 50,000 روپے اور الحمدللہ ہمارے کئی دوستوں نے اس میں تعاون کیا ہے. تو مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کے تعاون سے ہم اس گول کو اچیو کر لیں گے. اور اس حوالے سے آپ تو سب آپ سے بھی گزارش ہے بڑھ چڑھ کے اس حوالے سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اور دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی اسپانسرشپ. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے عزت اور احترام کے ساتھ اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں, وہ ہمارے بچوں سے اچھی جگہ پر پڑھیں, اچھے انداز سے رہیں, اچھے طریقے سے ہائیجینک کھانا کھائیں اور اچھی زندگی گزاریں. اور یہ نہیں کہ وہ محرومی کا شکار رہیں, ان کی محرومیاں ہم نے ختم کر دی. تو اس کے لیے ایک بچے کو جو ہم نے ان کی ماہانہ اسپانسرشپ ہے وہ 30,000 روپے رکھی ہے. اور اس حوالے سے کوئی دوست جو ہے وہ شامل ہونا چاہے ویلکم. ہمارے پاس 20 سیٹیں ہیں اور 20 سیٹوں کے حوالے سے کوئی دوست اگر شامل ہونا چاہے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. نمبر آپ نیچے جو ہے وہ چل رہے ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کے نام سے انشاءاللہ پراپر جو ہے وہ ایک بچے کو اسپانسر کر کے اس کو مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میں ہم مکمل تو نہیں کر سکتے تو ایک بچے کی تعلیم کا ماہانہ خرچ جو ہم نے نکالا ہے وہ 10,000 روپے ہے, جس میں فیس بھی ہے اور جس میں ان کی ٹرانسپورٹیشن بھی ہے اور دوسرے جو وہاں پہ ان کی ٹیوشن وغیرہ ہے اس کے اخراجات بھی ہیں. تو اگر آپ ایک بچے کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعلیم کے اخراجات کو تو وہ 10,000 اور یہ جو 30,000 روپے ہے اس میں ان کی تعلیم بھی ہے اور ان کا میس بھی ہے اور ان کی اکاموڈیشن بھی ہے اور اس طرح کے دوسرے اخراجات جو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کریں گے اور وہ ہے. تو اس حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق بہترین پوائنٹ اور بہترین جگہ کا انتخاب کیا ہے اور انشاءاللہ الرحمن ان بچوں کو احساس محرومی سے نکالنے کے لیے اور ان کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے اور ان لوگوں کو معاشرے کا کامیاب فرد بنانے کے لیے ہم نے تو آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا. اللہ کے فضل و کرم سے میں رب سے بڑا پر امید ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ بالکل ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ نا امید اور نا مراد نہیں لٹائے گا اور ضرور ہم انشاءاللہ اس مشن میں کامیاب ہوں گے. کیونکہ پہلے بھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے فضل اور آپ کے تعاون سے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہم کام کریں گے وہ آپ کے تعاون اور اللہ کے فضل سے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرمائے, امت مسلمہ پر خاص کرم فرمائے اور جو حالات بنے ہوئے ہیں اس دنیا میں امن, سکون اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.